بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا ڈیجیٹل سینیٹر، اور چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ایوان بالا سے تعلق ہے اور میں ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے قریب سے دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ جو صورتحال کل سے چل رہی ہے، آج چونکہ 26 مئی 2022 ہے، اور کل سے جو اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ یہ چل رہا ہے، اس پر میں نے کہا میں آپ تک تھوڑی سی اس کی حقیقت پہنچاؤں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کل ایک سوشل میڈیا پہ اپنی ایک کلپ وائرل کی، جس میں نے اس بچے کو یاد کیا جو گھر کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بس کر دو بس کر دو بس کر دو، بہت ہو گیا، چونکہ اس بچے کو اپنا فیوچر انسیکیور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کل میں ایک عام لوگوں کی، غریب محکوم، ایک ریڑی والا، ایک چھابے والا، ایک موچی، ایک نائی، ایک عام دکاندار، چھوٹے شہر کا رہنے والا، ڈیلی بیسز کا مزدور، ڈیلی ویجز والا، جو کہ ہمارے ملک کے 98% لوگ ہیں، ان کی سوچ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تذبذب میں وہ تھے کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے، رانا ثناء اللہ کیا کریں گے، مریم بی بی جو ہیں وہ کیا بیان دے رہی ہیں، پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب لنڈن میں بیٹھ کر کیا آرڈر کریں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی چیز تھی کہ ملک میں افراتفری 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 2 دن سے 24 مئی اور 25 مئی، ہر چند گھنٹے بعد ایک نئی خبر آ جاتی تھی۔ لیکن اس پر اگین میں فخر کروں گا اپنے جوڈیشری پر، عدلیہ پر، کہ جس طرح سے کل سپریم کورٹ نے ایک راستہ نکالا۔ اور دیکھیے، سب سے اچھی بات، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی خود گئی پٹیشن لے کر کہ جناب اچھا، اگر ہمیں آپ ڈی چوک کے اوپر جگہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ ہمیں H9 والا پارک دے دیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل لے لیں، آپ جا کے بات کریے اس کے ساتھ کوئی اور موضوع۔ پھر انہوں نے کہا جی G9 اور H9 کے درمیان کوئی موضوع جگہ ہو تو چیف کمشنر کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور جگہ دے دیں۔ لیکن بار بار اگین میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، نہ میں کسی کی فیور کرتا ہوں، تذبذب کا عالم اس وجہ سے تھا جو کہ 24 گھنٹے سے زیادہ رہا کہ آیا ڈی چوک پہ عمران خان صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جائیں گے تو کتنے لوگ وہاں پر ہوں گے، پھر دوسری طرف آیا ثناء اللہ صاحب ماڈل ٹاؤن والا واقعہ دوبارہ تو نہیں کہیں ریپیٹ کر دیں گے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یقین کریے گا، دکانیں بند، فیکٹریاں بند، کاروبار بند، کوئی ڈیلیوری نہیں، کوئی آنا نہیں، کوئی جانا نہیں۔ کس جگہ میں اب ہیں؟ کیا یہی کام افہام و تفہیم سے نہیں ہو سکتا تھا جو کل بعد میں ہوا؟ آج صبح میں کہہ دیا گیا کہ جی اب 6 دن بعد دوبارہ آئیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ خدا را اس راستے کو ذاتی اناد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ جو عوام کا مسئلہ ہے اس کو دیکھیں، اور آئین اور قانون کے مطابق اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آئیں اور جلسہ کریں اور چلے جائیں، بس ٹھیک ہے، یہی ہوا نا۔ تو اگر اسی بات کو پہلے کہا جاتا کہ جی ہم آئیں گے، جلسہ کریں گے اور چلے جائیں گے، تو شاید اتنا بڑا ہنگامہ نہ ہوتا۔ بہرحال میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ مسلمان کا سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ پہ یقین ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسی لیے کہ ہم اللہ اکبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر صدقے دل سے دعا کی جائے اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچا جائے تو شاید چیزوں کو بہت بہتر کیا جا سکے۔ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر کہوں گا، یہ دیکھیے، یہ کچھ کلپس ہیں کل کے، جلاؤ گھیراؤ، آنسو گیس، دفتر توڑے جا رہے ہیں۔ ان درختوں کا کیا قصور تھا جن کو آگ لگائی گئی؟
یہ سوچ کی بات ہے. کب ہم یہ سمجھیں گے کہ درخت لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے, اور جو لگے لگائے, اور چنار کے درخت تھے وہ, پائن ٹریز جن کو کل آگ لگائی گئی ہے. میں وہاں سے گزرتا ہوں روز, اور میں تعریف کرتا تھا کہ کس طرح سے مشرف صاحب نے وہ والے درخت لگوائے تھے. تو آج ہم ان درختوں سے محروم ہو گئے ہیں. یہ بھی مطلب ہے ہمیں سوچنا چاہیے. اور پھر یہ جو آپ دیکھیے بیک پہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ کیا ہماری قوم اتنی بے راہ روی پہ چلی گئی ہے کہ ہر شہر میں, اور پھر ان بچیوں کو, ان چھوٹے بچوں کو لانے کی کیا وہ تھی؟ از اٹ اے پکنک؟ کیا ہم کوئی پکنک پہ گئے ہوئے ہیں کہ ساری عورتیں, بچیاں, مائیں, بہنیں, ان کا کیا, ان کو کیوں لے کر آئے؟ آپ بالکل آنا چاہتے ہیں, آپ آئیے, کوئی ہم توبہ استغفار, میں کسی کی فیور یا نہیں کر رہا, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں آپ آئیں, اپنا جھنڈا پکڑیں اور بیٹھ جائیں, جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے. میں سویڈن میں تھا تو ایک جگہ کو 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آئی سیڈ انہوں نے تو لکھ کے بھی نہیں لگایا ہوا کہ کیا پروٹیسٹ ہے. انہوں نے کہا صرف یہی بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہماری پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی دیکھیے گا 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں یہ آئیں گے, کوئی بھی ان کا مسئلہ حل کریں گے اور آگے چلے جائیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک مہذب قوم جس کو کہتے ہیں اس کو, اور واقع میں ہی آئی بلیو ان دیٹ. میں نے نکلتے ہوئے دیکھے جلوس اور جلسے لیاقت باغ کے, بھٹو صاحب کے اگینسٹ جب 9 ستارے بنے تھے, اور اس سے پہلے جب ایوب خان صاحب کے خلاف تھے. میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں کیا ہوتا تھا, اور وہ جو الیکشن ہوئے ان میں کیا کچھ ہوا, اور پھر اس کے بعد اپنا سیپریٹ ہو گیا ملک, 2 حصوں میں بٹ گیا, اور کس کا نقصان ہوا؟ آج دیکھیے جن کو ہم اپنی لائبلٹی سمجھتے تھے, جن کو ہم بنگالیوں کو کہتے تھے ہمارے لوگ کہ یہ کیا ہیں, ان کو تو نہ کھانے کی تمیز ہے, نہ پہننے کی تمیز ہے, نہ بولنے کی تمیز ہے, آج وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. آج ان کا روپیہ ہمارے 2 روپے کے برابر ہے, بلکہ اب تو 2.5 ہو گئے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم ذمہ دار ہیں, اسپیشلی وی دا پارلیمنٹیرینز. کیوں ہم اپنی قوم کو, قوم کے نوجوانوں کو ایسی بے راہ روی پہ لاتے ہیں کہ جس سے نہ صرف ان کا نقصان ہوتا ہے, پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے. سو بہرحال میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو یوٹیوب میرے چینل کو, جو کہ ڈیجیٹل سینیٹر کے نام سے ہے, آفیشیل چینل ہے یہ میرا, اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.